ایران نے اسرائیل پر میزائل حملہ کر دیا. اسرائیل میں میزائل وارننگ سائرن بج اٹھے. ایران سے اسرائیل پر 400 میزائل داغے گئے ہیں. ایرانی خبر ایجنسی کا دعویٰ. بتایا ایرانی میزائلوں نے تل ابیب میں اہداف کو نشانہ بنایا. امریکی صدر جو بائیڈن کہتے ہیں امریکہ ایرانی حملوں کے جواب میں اسرائیل کی مدد کے لیے تیار ہے. IMF کا یہ پروگرام آخری ہوگا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دعویٰ. پروگرام خبر ود محمد مالک میں گفتگو. کہا PIA کی نجکاری اکتوبر تک مکمل ہو جائے گی. اسلام آباد ایئرپورٹ آؤٹ سورسنگ 3 ڈسکوز کی نجکاری بھی اکتوبر میں ہو جائے گی. اسلام آباد ایئرپورٹ کے بعد لاہور اور کراچی ایئرپورٹ کی آؤٹ سورسنگ کریں گے. سیالکوٹ میں گاڑی پر فائرنگ. 7 افراد کو قتل کر دیا گیا. کار سوار شیخو پورہ سے واپس سیالکوٹ آ رہے تھے کہ نامعلوم افراد نے فائرنگ کر دی. اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد علی نے سیکٹری دفاع کا چارج سنبھال لیا. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد علی اہم فوجی عہدوں پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں. نئے سیکٹری دفاع کا ٹیم ورک، پیشہ ورانہ مہارت اور تعاون کے فروغ کا عزم. آئینی ترمیم کی جدوجہد قاضی فائز عیسیٰ کے لیے نہیں کر رہا. فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور میں سے کوئی بھی آئینی عدالت میں بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے اپوزیشن کہہ رہی ہے جو کرنا ہے کرو، بس فائز عیسیٰ کو آئینی عدالت کا سربراہ نہ لگاؤ. کون آئے گا کون نہیں یہ فیصلہ کرنے والا میں کون ہوتا ہوں. اسلام آباد میں عدالتی جنگ سے کوئی تعلق نہیں. ہمیں مقدس گائے کا تصور ختم کرنا ہوگا. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آئینی عدالت کو نہیں مانیں گے؟ جو آئین میں ہوگا اسے ماننا پڑے گا. جب کرسی پر بات آتی ہے تو آئین یاد آ جاتا ہے. مشرف راج میں آئین یاد نہیں تھا. آرٹیکل 63 ہم نے لکھا ہے. سب سے زیادہ ہمیں پتا ہے اس کا کیا مطلب ہے. ہمارا مقصد ہارس ٹریڈنگ پر قدغن لگانا تھا، پارلیمان کے ممبر کو غلام بنانا نہیں. 2008 میں آئینی ترامیم پر اتفاق رائے نہ بنا سکے. یہ شہید بے نظیر بھٹو کا نامکمل مشن ہے. جسٹس منیب کے خط کے بعد آرٹیکل 63 نظر ثانی کیس کا بینچ تبدیل. جسٹس منیب اختر آؤٹ، جسٹس نعیم افغان ان. نظر ثانی اپیل کی سماعت کے دوران چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے. لگتا ہے آرٹیکل 63 کا فیصلہ تحریک عدم اعتماد غیر مؤثر بنانے کے لیے تھا. جو روز پارٹی تبدیل کرتے ہیں وہ باضمیر ہیں یا بے ایمان؟ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے ضمیر کا فیصلہ کرنے والے؟ تحریک عدم اعتماد میں ووٹ گنا نہ جائے تو وزیر اعظم کو ہٹایا ہی نہیں جا سکتا. ایک طرف رائے دی گئی منحرف رکن ڈی سیٹ ہوگا اور دوسری طرف کہا گیا نااہلی کی مدت کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی. یہ تو تضاد ہے. صدر سپریم کورٹ بار شہزاد شوکت نے کہا فیصلے میں کہا گیا انحراف کرپٹ پریکٹس جیسا ہے. یہ فیصلہ آئین دوبارہ لکھنے جیسا ہے. بانی پی ٹی آئی کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے نظر ثانی کی مخالفت کی. سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی. سماعت کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا آرٹیکل 63A نظر ثانی کیس کی سماعت کے دوران کئی سوالات سامنے آئے. فریقین ان سوالات پر معاونت کریں. برطانیہ اور امریکہ سمیت دیگر ملکوں میں انحراف کی حیثیت سے آگاہ کریں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بتایا کل جسٹس منیب اختر کو خط لکھا. انہوں نے پوزیشن برقرار رکھی. جسٹس منصور علی شاہ کو کمیٹی میں بلایا، وہ نہیں آئے. کمیٹی اور بینچ دونوں میں شمولیت سے انکار کیا. اس کے بعد کوئی اور آپشن نہیں بچا تھا. وہ نہیں چاہتے تھے دوسرے ججوں کو ڈسٹرب کیا جائے، اس لیے پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی نے نظر ثانی کیس میں جسٹس نعیم اختر افغان کو شامل کیا. اب سپریم کورٹ میں کچھ بھی بند دروازوں کے پیچھے نہیں ہوتا. پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے منٹس آف میٹنگ جاری کر دیے گئے. ملک میں آئینی بحران کے ساتھ ساتھ جوڈیشل بحران بھی ہو گیا ہے. بیرسٹر علی ظفر کہتے ہیں امید ہے کل کی بحث کے بعد اس بینچ کو ختم کر دیا جائے گا. یہ بینچ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے. جسٹس منصور علی شاہ نہیں تھے. 2 رکنی کمیٹی نے بینچ تشکیل دیا. پیپلز پارٹی کا آئینی ترامیم کے لیے اتحادی اپوزیشن جماعتوں سے مشاورت تیز کرنے کا فیصلہ. شہری رحمان اور نیر بخاری کی NP اور کاف لیگ وفد سے ملاقاتیں. چودھری سالک اور ہدایت اللہ سے آئینی ترامیم سے متعلق بات چیت کی گئی. شہری رحمان کہتی ہیں کوشش ہے 2006 کے میثاق جمہوریت کے مطابق آئینی عدالت کا قیام ہو. آئینی ترامیم کا عمل فرد واحد کے لیے نہ ہو. وفاقی آئینی عدالت میں صوبوں کی بھی نمائندگی ہو. آئینی ترامیم پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رات کے اندھیرے میں چور دروازے سے بل لانا ہمارا وتیرہ نہیں.
مسلم لیگ نون کی اکثریت آئینی ترامیم میں ناکامی کی وجہ اہم وفاقی وزیر کو سمجھتی ہے۔ ذرائع کے مطابق نون لیگی قیادت نے نواز شریف کو چند روز پہلے اپنی رائے سے آگاہ کر دیا تھا۔ اہم وفاقی وزیر نے نون لیگی رہنماؤں کو بتایا مولانا فضل الرحمان ترامیم پر راضی ہیں۔ سینئر لیگی رہنما کا کہنا ہے مولانا فضل الرحمان کے راضی ہونے تک مسلم لیگ نون اب آگے نہیں بڑھے گی۔ نون لیگ کے تحفظات پر متعلقہ وفاقی وزیر پیپلز پارٹی کے ذریعے مولانا سے رابطے میں ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی مولانا فضل الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات، بلا مقابلہ JUI کے امیر منتخب ہونے پر مبارکباد دی۔ محسن نقوی کا کہنا تھا پارلیمان کی بالادستی جمہوری اقدار کے لیے مولانا فضل الرحمان کا کردار قابل تحسین ہے۔ مولانا فضل الرحمان زیرک، مدبر اور دور اندیش سیاسی رہنما ہے۔ آئینی ترمیم سمیت کافی چیزیں ہو جائیں گی، PTI کو مایوسی ہوگی۔ آئینی عدالت بنے گی، جو پرانی خبریں بتائی تھیں ویسا ہی ہوگا۔ سینیٹر فیصل وافدہ کی آف دی ریکارڈ میں گفتگو، کہا اس حکومت کو گرانے کے لیے جلسے جلوس کی ضرورت نہیں، یہ اپنے لیے خود ہی کافی ہیں۔ مدت ملازمت میں توسیع کی بات ہو تو سیاستدان کی مدت طویل کیوں ہوتی ہے؟ مصطفیٰ نواز کھوکھر نے کہا آج ملک میں آئینی ترمیم کی بات ہو رہی ہے جبکہ ایوان ہی مکمل نہیں، ایک صوبے کی سینٹ میں نمائندگی ہی نہیں۔ پاکستان میں مہنگائی کی شرح 44 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی، 9.6 سے کم ہو کر 6.9%۔ ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں استحکام، وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر، کہا مہنگائی کی شرح کم اور پیٹرول قیمتوں میں متواتر کمی سے عام آدمی کو ریلیف ملے گا۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کی خواہش کرنے والوں کا منصوبہ ناکام ہوا، معیشت مستحکم، سفارتی تعلقات مضبوط اور عام آدمی کی خوشحالی کا سفر شروع ہو چکا۔ FBR نے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی تاریخ میں 14 دن کی توسیع کر دی۔ انکم ٹیکس گوشوارے 14 اکتوبر تک جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ ستمبر میں FBR نے ہدف سے 2 ارب روپے زیادہ ٹیکس وصول کر لیا، 35 لاکھ گوشوارے جمع کرائے گئے۔ انقلاب آتا ہے تو لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے، 4 کنٹینر سے انقلاب نہیں رکتا۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے 10 وزیر، 5 سرکاری گاڑیاں اور 200 لوگوں کے ساتھ انقلاب نہیں آتا۔ تبدیلی کا جذبہ، انقلاب کا اعلان صرف اس لیے ہے معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں۔ امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کو ریاست برداشت نہیں کرے گی۔ پنجاب حکومت نے میاں والی میں 7، فیصل آباد، ٹوبر ٹیکسنگ اور بہاولپور میں 2 دن کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی۔ سیاسی اجتماعات، دھرنے، جلسے، احتجاج پر پابندی عائد۔ تحریک انصاف نے کل احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ ضلع انتظامیہ کی سفارش پر میاں والی میں رینجرز کی تعیناتی کا فیصلہ، اوچھ شریف میں پولیس کے چھاپے، PTI کے 8 کارکن گرفتار۔ مریم نواز اتنا ظلم کریں جتنا کل کو وہ برداشت کر سکیں، ترجمان KP حکومت بیرسٹر سیف نے الزام لگایا مریم نواز کے حکم پر بشرا بی بی کو جیل میں تنگ کیا جا رہا ہے، رات میں جگا کر تلاشی کے بہانے ذہنی اذیت دی جا رہی ہے۔ مریم نواز کی حکومت میں خواتین پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ عظمہ بخاری نے جواب دیا جھوٹ بولنا اور سنسنی خیز خبریں بنوانا بشرا بی بی کا پرانا شوق ہے، اپنی سیاسی دکان چمکانے کے لیے روز مریم نواز کا نام مت لیا کریں۔ بشرا بی بی انڈے، مرغی یا یخنی پلاؤ کھائیں، اس کی مریم نواز کو کوئی پرواہ نہیں۔ مریم نواز کو کوٹ لکھپت نیب کے عقوبت خانے میں بشرا بی بی کی خواہش پر رکھا گیا تھا۔ انہوں نے جیل کی سختیاں برداشت کی لیکن کبھی عورت کارڈ استعمال نہیں کیا۔ جنگی جنون میں مبتلا اسرائیل نے فضائی حملوں کے بعد لبنان میں زمینی کارروائی شروع کر دی۔ صہیونی فوج لبنان کے جنوب میں سرحدی علاقوں میں داخل ہو گئی۔ غیر ملکی میڈیا کا دعویٰ، ٹینکوں اور آرٹلری سے حملے، بیروت ایئرپورٹ کے قریب میزائل لانچرز پیڈ کو نشانہ بنایا گیا۔ جنوبی لبنان میں گھر پر اسرائیلی بمباری سے 10 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی طیاروں نے مہاجر کیمپ میں الیکسا بریگیڈ کے کمانڈر منیر المقدہ کے گھر پر بھی بمباری کی۔ حزب اللہ کا کہنا ہے جواب میں شمالی اسرائیل کی جانب میزائل داغے گئے۔ متحدہ عرب امارات نے لبنان پر اسرائیلی جارحیت کو تشویشناک قرار دیا۔ لبنان کے لیے $100 ملین کے امدادی پیکج کا اعلان، برطانوی حکومت نے اپنے شہریوں کو لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی۔ اسرائیل کی نصیرات کیمپ پر بمباری، مزید 13 فلسطینی شہید۔ صہیونی فورسز نے وسطی غزہ میں اسکول پر بمباری کی جس میں 6 فلسطینی شہید ہوئے۔ حماس کا کہنا ہے خان یونس میں اسرائیلی ٹینکوں کو نشانہ بنایا گیا، اس میں متعدد اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔ شام میں بھی
اسرائیلی فورسز کی درندگی جاری، دمشق میں حملے میں شامی براڈ کاسٹر سمیت 3 افراد جاں بحق جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی وزیراعظم کی ڈھٹائی برقرار، کہا مشرق وسطی کا کوئی گوشہ ہماری دسترس سے دور نہیں۔ 7 اکتوبر کو پورا پاکستان فلسطینیوں کے لیے کھڑا ہو، جماعت اسلامی حکومت اور پی ٹی آئی سمیت تمام جماعتوں سے بات کرے گی۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے جماعت اسلامی آج سے 7 اکتوبر تک غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ یکجہتی کر رہی ہے۔ 6 اکتوبر کو کراچی اور 7 اکتوبر کو اسلام آباد میں بڑا ملین مارچ ہوگا۔ حق 2 عوام کو تحریک جاری ہے، چاہتے تھے حکومت کو ایک موقع دیں لیکن وقت ختم ہو گیا، اب فیصلہ ہم کریں گے۔ اسلامی کے وفد کی خیبر پختونخوا ہاؤس آمد، حافظ نعیم الرحمان اور لیاقت بلوچ کی چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ اور دیگر قائدین سے ملاقات۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں جماعت اسلامی تمام جماعتوں سے بات کرے گی۔ گورنر سندھ کی ایرانی قونصل خانے آمد، حسن نصر اللہ کی شہادت پر اظہار تعزیت، کہا ایران پاکستان کا برادر ملک ہے، ایسے واقعات ہوں گے تو تعزیت کے لیے آئیں گے۔ لبنان اور غزہ میں اسرائیلی حملے جاری ہیں، عالمی عدالت کا فیصلہ بھی آیا لیکن تاحال اسرائیل کا ظلم جاری ہے۔ دنیا کا کوئی مذہب بھی قتل و غارت کی اجازت نہیں دیتا، تمام اسلامی ملکوں کو اس معاملے پر بیٹھنا ہوگا۔ ممتاز اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک سے پارلیمنٹ ہاؤس میں اسپیکر ایاز صادق کی ملاقات۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا پاکستان کے لوگ بہت محبت کرنے والے ہیں، امت مسلمہ کو اختلافات بھلا کر قرآن و سنت کی روشنی میں متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ میرے تبلیغی کام کا مقصد دنیا میں اسلام کے امن اور محبت کے حقیقی پیغام کو اجاگر کرنا ہے۔ سردار ایاز صادق نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک کی امن اور محبت کے پیغام کو عام کرنے کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان سے بھی ملاقات۔ عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے 75 برس مکمل، تیانمن اسکوائر پر شاندار پریڈ، چینی صدر نے قومی ہیروز کی یادگار پر پھول رکھے، تقریبات کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی صدر کو مبارکباد، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی چینی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی۔ یہاں چین ترقی پذیر ریاستوں کے لیے رول ماڈل ہے، چین پاکستان کا سب سے زیادہ بااعتماد دوست ہے، آزمائش کی ہر گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ اور کراچی میں ماڑی پور ٹرک اڈے کے قریب گودام میں آگ، 9 گھنٹے گزر گئے، آگ پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ سولر پینل گودام میں لگی آگ دیگر گوداموں تک پھیل گئی، 20 فائر ٹینڈرز آگ بجھانے میں مصروف، بحریہ کی فائر بریگیڈ بھی آپریشن میں شامل۔ نوری آباد پاور پلانٹ منی لانڈرنگ کیس، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سمیت تمام ملزمان کو بری کر دیا۔ احتساب عدالت نے چیئرمین نیب کی ریفرنس واپس لینے کی درخواست منظور کر لی۔ کراچی میں سول اسپتال کے باہر سیوریج کا پانی جمع، مریضوں اور تیمارداروں کو شدید پریشانی کا سامنا، اسپتال آنے والوں کو گندگی سے گزر کر آنا پڑتا ہے، شہری کہتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، یہاں مریضوں کو کتنی مشکل ہو رہی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات آج ہوگی۔ سکھ فار جسٹس کے گرپتپن سنگھ پنو نے امریکی وزیر خارجہ کو خط لکھ دیا، کہا میرے قتل کی سازش پر بھارتی شہری پر فرد جرم عائد ہو چکی، مودی سے کہا جائے کہ رائے کے قاتل اور سازش میں ملوث شخص کی تحقیقات کریں، مجھے قتل کیا گیا تو بھارتی وزیر اعظم مودی ذمہ دار ہوں گے۔ عوامی جمہوریہ چین کے قیام کے 75 برس مکمل، تیانمن اسکوائر پر شاندار پریڈ، چینی صدر نے قومی ہیروز کی یادگار پر پھول رکھے، تقریبات کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی چینی صدر کو مبارکباد، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بھی چینی قیادت اور عوام کو مبارکباد دی۔ یہاں چین ترقی پذیر ریاستوں کے لیے رول ماڈل ہے، چین پاکستان کا سب سے زیادہ بااعتماد دوست ہے، آزمائش کی ہر گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا۔ پاک انگلینڈ ٹیسٹ سیریز کی تیاریوں کا آغاز، قومی کھلاڑی آج ملتان میں اسپاٹ کو جوائن کریں گے، کل سے ٹریننگ کریں گے۔ انگلش ٹیم بھی کل پاکستان پہنچے گی، آن لائن ٹکٹوں کی فروخت جاری، سیریز کا آغاز 7 اکتوبر سے ہوگا۔ بھارت نے بنگلہ دیش کے خلاف 5 روز کا ٹیسٹ میچ 3 دن میں جیت لیا۔ میچ کا دوسرا اور تیسرا دن بارش کے باعث واش آؤٹ ہوا۔ ٹیسٹ میچ ڈرا کی جانب گامزن تھا، لیکن چوتھے روز 18 وکٹیں گری۔ بھارت نے بنگلہ دیش کو پہلی اننگز میں 233 رنز پر آؤٹ کیا۔
फिर सिर्फ 35वें ओवर में 9 विकेट पर धुआंधार 285 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। आखिरी रोज बांग्लादेश की टीम दूसरी इनिंग्स में 146 रन पर ढेर हो गई। भारत ने 95 रन का हदफ 3 विकेट पर हासिल करके मैच और सीरीज अपने नाम कर ली। आईसीसी इवेंट में पहली हिजाबी क्रिकेटर। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप स्कॉटलैंड की अब्तहा मकसूद हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली क्रिकेटर होंगी। कहती हैं हिजाब पहनकर खेलना मायूब नहीं समझती। लेग स्पिन शेन वॉर्न को देखकर शुरू की। इवेंट की बेहतरीन खिलाड़ी बनना चाहती हूँ। अब्तहा ताइक्वांडो की ब्लैक बेल्ट और मुस्तकबिल की डेंटिस्ट भी हैं। और कौमी क्रिकेटर्स बाबर आजम और सरफराज अहमद की जर्मन कौंसल खाने में कौंसल जनरल डॉक्टर रूडिगर डोटिस से मुलाकात। कौंसल जनरल ने कहा जर्मनी खेलों की सरगर्मियों और खिलाड़ियों को कदर की निगाह से देखता है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स दुनिया में मकाम रखते हैं। जर्मनी में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी क्रिकेट के फरोग के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। पथरीली जमीन, रेत के मैदान और पहाड़ी रास्ते। गोरख हिल के दामन में पहली मरतबा ऑफ रोड बाइक रैली। चैंपियन का फैसला आज होगा। मुल्क भर से रेसर्स एक्शन। खवातीन बाइकर्स भी हिस्सा ले रही हैं। बहुत एक्साइटेड हूँ कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हो रहा है और कराची के लेवल पे हो रहा है और जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन सबको बेस्ट ऑफ लक। आलमी सकाफती मेले में दुनिया भर की तहजीबों के इम्तजाज, कहकों की बारिश, मज़ाहिया थिएटर प्ले। कराची का बिच्छू में पाकिस्तानी थिएटर फनकारों ने खूब दाद समेटी। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में आज पाकिस्तानी थिएटर ग्रुप तालीम बालिगा 2.0 पेश करेगा।